السلام علیکم میرے عظیم پاکستانیوں. ہم زندہ قوم ہیں, بائندہ قوم ہیں, بڑی بھائی اعلیٰ قسم کی قوم ہے ہم. اور ماشاءاللہ سے 5 سال کی جو ہے نا نومولود قسم کی چھوٹی سی بچی کو جو ہے نا چھوٹی سی بچی کو ہم زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. بڑے حیا قسم کی لوگ ہیں ہم, جو ہے نا برقعے پہناتے ہیں عورتوں کو, بڑی عزت کرتے ہیں اپنی عورتوں کی. لیکن وہ کہتا ہے, منٹو کہتا ہے کہ ہم باہر اپنی عورتوں کی بس عزت کرتے ہیں, گھر میں جو ہے باہر تو ہم ٹھنڈے کو ہم گوشت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت ہے. عورتیں یہ عورتیں نہیں, ان کو وہ عورت نہیں ہم سمجھتے باہر کی عورت کو, بس ان کو کھانے کے لیے کتوں کی طرح بھونکتے ہیں ان کے اوپر. خیر, بڑی عوام ہے یہاں پہ, بڑے بڑے یار بڑے جلیل القدر قسم کی عوام ہے, بڑے مہذب قسم کے لوگ ہیں, بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, بڑی اتنی لمبی مثلا ماشاءاللہ سے داڑیاں ہیں لوگوں کی. لیکن لوگوں کی باتیں سنو ذرا, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, بڑی جگہوں پہ آتے ہیں, معاشرتی طور پہ ان کی باتیں سنو تو بندے کو سمجھ میں آتا ہے یار یہ ہم کیوں اس طرح آج بنے. ہمیں ایک دن میں ایک قوم نہ تو تباہ ہوتی ہے, نہ ہی ایک دن میں اکانومی تباہ ہوتی ہے, یہ سالوں لگتے ہیں, صدیاں لگتی ہیں تباہ کرنے میں. تو ماشاءاللہ سے ہمیں تباہ کیا گیا ہے. کس طریقے سے ہمیں سوسائٹی ہماری جو ہے نا ختم کر دی گئی ہے, ہمارے دماغوں سے سوچنے کا انداز ختم کر دیا گیا ہے. ہم صرف پریکٹیکل سوچتے نہیں, ہم صرف دماغ کو کہتے ہیں, قرآن کی ایک آیت ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے, لیکن ہم سوچتے نہیں. ہمیں جو بتایا جاتا ہے فیڈنگ ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہاں بھائی جنت ملے گی اگر تم شیعہ کے مسجد میں دھماکہ کرو گے, جنت ملے گی اگر تم دیوبندی کے شیعہ کو یہ بتایا جاتا ہے تمہیں ملے گی, وہابی کو بتایا جاتا ہے ان سب کو مارو گے تمہیں جنت ملے گی. اور وہ پھر مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے کہ تم اگر نان مسلم کو مارو گے تمہیں جنت ملے گی. یار یہ کیسی جنت ہے یار, ایسی جنت تمہیں چاہیے, مجھے تو نہیں ایسی چاہیے. اگر تمہیں چاہیے تو مارو کوٹو اور نکلو ان چیزوں کے اوپر, جہاد کرو. باقی یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ میں تو اس نبی کو مانتا ہوں جو کہ اگر نان مسلم قسم کی عورت مائی اس کے اوپر کچرا بھی پھینکتی تھی تو وہ ایک دن بیمار ہوگی تو پوچھنے کیا چکر ہے. تو خیر ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا تباہ سوسائٹی طور پہ کس نے تباہ کی ہے. دیکھو ہماری قوم دنیا کی عظیم محنتی قوم ہے. 2800 جو ہے نا ہمارا جو ہے نا لیبر جو ہے نا وہ منزلوں کے اوپر چڑھ کے 20 منزل 60 منزل 70 120 بڑی بڑی عمارتیں جو دنیا میں بنتی ہیں اوپر چڑھ کے پینٹ کر رہا ہوتا ہے, مزدوری کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارا لاکھوں کروڑوں قسم مزدور جو ہے نا دنیا میں جا کے محنت کرتا ہے اور فنڈ لے کے آتا ہے, پیسہ لاتا ہے, محنت کر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہم میں کوئی اس طرح کی کمی نہیں ہے, محنت کی کمی نہیں ہے, دماغ کی کمی. کھوتے ہم پورے ہیں ماشاءاللہ سے ہم پوری جو ہے محنت کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن سوچتے نہیں ہیں. اسمارٹ ورک نہیں ہے, ہارڈ ورک بہت ہے ہمارے اندر. بھائی دیکھو ایک جگہ اب دیکھو ہمارے اندر فالٹ ہے جہاں پہ ہم جو ہے نا وہ لیک کر رہے ہیں, وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں جو فیڈنگ جو ہمارا کر رہا ہے نا, سب سے جاہل طبقہ ہے جو ہمارے جو ممبر پہ بیٹھ کے جو ہمیں سکھا رہا ہے, جو ہر طرح کا ہے. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تمہاری گلی کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, تمہاری ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے. ایون کہ تمہارے اب برا لگے گا کہ وہ ہمارے اپنے پرانے آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ان لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, تبھی تو ہم تباہ ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنا ہارڈ ورک کرنے کے بعد یہ قوم, جینون بات ہے, یہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا 8 گھنٹے کے بعد ریسٹ کرتی ہے, انجوائے کرتی ہے, پارٹی کرتی ہے. ہماری قوم میں نے دیکھا ہے دنیا کے اندر, لیکن دنیا میں ہم جو ہے نا محنت کر کے تھک گئے ہیں, لیکن ہمارے اندر کوئی چینجنگ ہی نہیں آ رہی, کوئی مطلب ڈائریکشن ہی نہیں آ رہی. ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ یار کہ ہمارے اندر برائی ایڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ دیکھو یار, مطلب یہ کہ ایک چھوٹی سی بچی کو آپ دیکھ سکتے ہو یار کہ کس طریقے کی انسانیت ہے. مطلب عبادت کر رہے ہو آپ, نماز پڑھ رہے ہو, روزے رکھ رہے ہو, حج کر رہے ہو, بڑا کچھ کر رہے ہو, مطلب کیا کر رہے ہو یار آپ, یہ کر رہے ہو آپ کے 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. اس طرح کے کیا ہے نماز روزے کو کیا فائدہ ہوگا یار؟ مجھے تو نہیں لگتا فائدہ ہوگا. میں تو نہیں مانتا اس طرح کی چیزوں کے اوپر عبادت کو بھی. میں تو پرسنلی نہیں کہتا کہ اس طرح کی چیزوں کو فائدہ ہوگا. یار یہ تھوڑی سی یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اخلاق میں اچھے نہیں ہو, اگر انسانیت میں اچھے نہیں ہو, تو آپ کی کوئی چیز اچھی نہیں ہے یار. مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لازمی ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ یہ چیزیں آپ کا پرسنل ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی وجہ سے وہ یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے تم عزت کرو میری. ابے تمہاری عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت دینی, تم اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہو. تم حضرت علی فرماتے ہیں
کسی کو جج کرنا ہے تو اس کی نماز امال یا اس سے مت جج کرو، وہ یہ بتاؤ کہ وہ دوسروں کے ساتھ لین دین میں کیسا ہے. مطلب یہ دیکھو نا یار وہ کس طرح کا رویہ اس کا. اب دیکھو یہاں پہ ہماری عوام کا دیکھو یار، اب کتنا بھی عورتوں کو برقع پہنا دو نا، تمہاری آنکھوں کا حساب ہوگا. جو کہ تمہاری آنکھیں اس طرح کی ہے کہ کسی عورت نے 3 برقعے گرمی میں پہنے ہوں گے اس قوم نے، اور پھر بھی اس کے جو ٹانگوں کے پاؤں دیکھ لیں گے پھر مذاق بنائیں گے. وہ یار ہو نا وہ یار ہو دیکھ گٹے کالے نے. اور یار دیکھنا تمہیں کیسا پتہ چلا ساری لڑکی گوری اور پاؤں اس کے کالے ہیں؟ تم دیکھتے ہو نا، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. تم اتنے بے حس اور اتنے ٹھرکی قسم کی قوم ہو کہ تم اس کے پاؤں میں گھس جاتے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر ماشاء اللہ بھی ہیوی قسم کا بولتے ہو. مولوی کے پیچھے جب نعرہ لگتا ہے او مطلب ابے بھائی انسان بن، صحیح ہے تو تھوڑا انسان بن، انسانیت سیکھ لے، باقی تو سب سیکھ جائے گا، سیکھ لے گا باقی سب سیکھ جائے گا. باقی بھائی یہ باتوں کی ایک بات ہے کہ 5 سال کی بچی کو کراچی کے اندر قتل کر کے پھینک دیا گیا روڈ کے اوپر، ریپ کیا گیا. اور آج کی خبر ہے کہ موٹر وے کے اوپر، یہ گورنمنٹ ہے ہماری، مدینہ کی ریاست ہے، اللہ جانتا ہے کیسی ریاست ہے. میرے خیال سے یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے، اور خان صاحب کو معافی بھی مانگنی چاہیے کہ مدینہ کی ریاست پہ آپ نے جو سیاست کی ہے، عوام کو پاگل بنایا ہے، بیوقوف بنایا ہے. بن تو گئی ہے، آپ کو ووٹ بھی دیے ہیں، لیکن بنتے بھی رہیں گے کیونکہ سیکنڈ چانس نہیں ہے ہمارے پاس ابھی تک. لیکن انشاءاللہ کریٹ ہوگا تو ہم اس کو بھی دیں گے، اس کو بھی آزمائیں گے، لیکن تیسرے چاند کو بھی آزمائیں گے. یہ رکیں گے نہیں. کیا ہمارے پاس کوئی وہ چکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک چیز میں سٹک ہو جائیں. اور میں گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کروں گا، جو بھی ادارہ وغیرہ دیکھے کہ یار دیکھو اس چیز کو شعور کے علاوہ، شعور تو ہم پیدا کر رہے ہیں، یوٹیوبرز جو بھی چیزیں ہیں ایک حد تک پیدا کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی حد تک ہے. ایون کہ اپوزیشن یہ اتنا روتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے وہ میٹنگز کرتے ہیں اپوزیشن سے لے کے گورنمنٹ تک، کسی نے کوئی خاص آواز نہیں بلند کی کہ یار عورت کو کس طریقے سے مارا گیا، ریپ کیا گیا. اس کے 3 بچے سے ان کے سامنے گاڑی سے نکال کے موٹر وے کے اوپر نکال کے، یہ جو ہے نا یہاں سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ہوا ہے. یہ انسانیت نہیں ہے، درندگی ہے، انسانیت نہیں ہے. یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا ہم ویسٹ کے نہیں چیزیں سیکھ رہے، ہم وہاں پہ بے حیائی ہے، یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے. میری جان وہاں پہ جو بھی ہے نا بتا کے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھو گے نا ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بہت غلط ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو صحیح ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے وہ صحیح ہے. مطلب یہ کہ دیکھو وہاں پہ جو بھی چیز ہے نا، جو بھی چیز ہے ویسٹ کے اندر، آپ یہ چیز دیکھو کہ ایون کہ عربیوں کو دیکھ لو، وہاں بھی بہت حد تک بہتر ہے. ہم ابھی تک ہندوؤں سے مسلمان جب ہوئے ہیں نا، ابھی تک مینٹلی طور پہ ہمارے رسم و رواج اور کھانے پینے، اور ایون کہ ہم جو شادیاں بھی کرتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے اس کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ ہندو کی شادی ہے، مسلمان کی شادی، کچھ خاص فرق نظر نہیں آتا. ساری ڈھول ڈپیاں وہی اسی طریقے سے ہم مناتے ہیں. خیر یہ چیزیں بری نہیں ہیں، انجوائے میں آتی ہیں، لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ مین جو چیز ہم نکال رہے ہیں کہ عورت کا جو رسپیکٹ ہے جو دینی چاہیے، اور جو اسلام میں ہم اتنی بھی نہیں دے پا رہے. کیونکہ جو عورت کو زندہ دفن کرنے کا کنسیپٹ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور ابھی مطلب زندہ دفن تو نہیں کر پا رہے، تو اس کو اس طریقے سے مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ عورت کو نیچا دکھانے کے لیے جہاں موقع ملتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے. میں یہ کہوں گا دیکھو یار، آپ جو یہ بہت ساری عوام ہے کہ کہتی ہے کہ یار عورت جو ہے نا وہ خود اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، اس طرح کی گندے لباس پہنتی ہے کہ مرد کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ ایک انتہائی گھٹیا لاجک ہے. اور تمہاری آنکھ اور دماغ اگر تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر تمہیں جو برقع پہنی ہوئی عورت ہے نا، تمہیں اس کے اندر بھی تم گھس جاؤ گے، پاؤں میں گھس جاؤ گے. کہیں نہ کہیں تم جو ہے نا تمہارا گندا مائنڈ ہے. تمہارے مائنڈ اور آنکھ کا حساب ہونا چاہیے میری جان. اور میں اپیل کروں گا گورنمنٹ سے بھی یہی کہ اس انسان کو جس نے بھی یہ جو ہے نا یہ والا ثانیہ ریپ کی ہے، اور ریپ کی سزا، تو یہ جو اتنی زیادہ فضول قسم کے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ یہ تو وہ تو ایکسٹریمزم قسم کے قانون کو بنانے کے بجائے، یہ جو میرے کو مولوی روڈوں پہ نظر نہیں آیا، میں تو اس چیز پہ بھی حیران ہوں. مولوی حضرات کو بھی آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے بھائی. ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں، ہر چیز میں نکلے ہوتے ہیں روڈ پہ. اس چیز پہ نکلیں کہ بھائی پتہ چلے کہ عورتوں کو بھی دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا ریلیجن میں بھی یہ کہتے ہیں. پھر یار یہ ریلیجن کو ریپریزنٹ آپ کر رہے ہو، دیکھو پھر ہم آپ کو کس طرح مطلب کہیں گے. آپ ریپریزنٹ کر رہے ہو، آپ کو نکلنا چاہیے. آپ ٹھیک ہے، آپ یہاں تو پھر بولو کہ آپ لوگ نہیں ریپریزنٹ کر رہے، ٹھیک ہے، آپ نکلو اور بتاؤ کہ نہیں یار اس طریقے سے جس ظلم ہوا ہے، اور ہم احتجاج کرو. روڈ پہ نظر آنا چاہیے، بھوک ہڑتال ہونی چاہیے.
گورنمنٹ کو بھی پھانسی کی سزا رکھنی چاہیے, اس سے نیچے سزا رکھنی نہیں چاہیے, وہ بھی چونک پہ اوپر. بالکل اس طریقے سے جو ہے نا اس کو عبرتناک قسم کی پھانسی دینی چاہیے کہ اس کی 7 نسلیں جو ہے نا اس چیز کے اوپر یاد رکھیں کہ آج کے بعد ریپ نہ ہو. اور یہ دنیا کے اندر جو جن قوموں نے بھی ان چیزوں کو اپنایا ہے نا, وہی وہیں یہ جو ہے نا عورت کی عزت بھی بحال ہوئی ہے. باقی یہ جو پردے کی حد تک بات کرتے ہیں کہ عورت کو پردہ نہ کرنا چاہیے, یہ وہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن تمہارے اپنے دماغ اور آنکھ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ساری دنیا کو پردہ پہنا دو نا, تمہاری آنکھ اور دماغ اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی کچھ بھی نہیں, تمہاری سوچ گندی ہے پھر. اور میں یہ سب سے سوال ایک چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ برقع اور یہ اماں جو ہماری جو ہوتی ہے اماں حوا, وہ لے کے آئی تھی کہ جنت سے, یہ تو یہاں پہ مشینوں سے بنا ہے. تو وہ ان زمانے میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا, پتے لے کے آئی تھی, وہ پتے پہنتی تھی یہاں پہ. تو پردہ کس سے کرتے ہو یار؟ پردہ آنکھ اور دماغ تمہارا ٹھیک ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے یار, یورپ کے اندر بالکل لڑکی بالکل کپڑے نہیں بھی پہنے ہوئے تھے, لیکن انسان کی سوچ ہوتی ہے اور ان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے جب تک وہ اجازت نہیں ہوتی. تو یہ میں نے یہ چیز سیکھی ہے. یہ ان کے اندر 1000 برائیاں ہوں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ جب تک جو ہے نا مینٹلی طور پہ آپ رضامند نہیں ہو نا, وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. تو یہ چیز ہم نے دیکھی ہے دنیا کے اندر. تو یہ پردہ جو جتنے بھی آپ 10 برقعے پہن لو گے نا, لیکن آپ کا مائنڈ گندا ہے. اور یہاں طوائف بھی برقع پہنتی ہے. خیر, یہ منٹو نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں, پڑھیں. منٹو ایک عظیم لیڈر ہے اور عظیم قسم کا جو ہے نا اس کو لیڈر سمجھ کے پڑھیں, اور شاعر سمجھیں ایک سائڈ پہ, کیونکہ قومیں بنتی ہیں ایک عظیم لیڈروں کی. اور ہمارے پاس جو لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ ماشاء اللہ سے یا تو ہجڑے ہیں یا کرکٹر ہیں یا گول مین ہیں, جن کے دماغ میں صرف جو ہے نا یا پلے بوائے ہیں, جن کا اپنا کوئی امیج نہیں ہے. خیر, آپشن ہی نہیں ہے یہاں پہ. اوکے, اللہ حافظ.